پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. وزیر اعظم نواز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب. پاکستانی سیاستدان ڈرپوک ہیں. بعض اینکرز ہر خرابی کا ذمہ دار اسرائیل اور بھارت کو قرار دیتے ہیں. دی اکانومسٹ کی رپورٹ. جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں، ابھی فیصلہ نہیں کیا. نواز شریف. آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پشاور میں چرچ پر جو حملہ ہوا پوری قوم اس پر دکھی ہے، لیکن یہ حملہ انہی لوگوں نے کیا جو مساجد پر بھی حملے کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو بھی شہید کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے جو دیگر امور تھے ان پر بڑی تفصیل سے وزیر اعظم نے گفتگو کی، اور خاص طور پر انہوں نے امریکہ سے یہ کہا کہ ڈرون حملے دہشت گردی ختم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے انہیں بند کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے. پاکستان کی انڈیپینڈنس میں، اس کی سوورینٹی میں یہ مداخلت ہے. کشمیر کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو گزشتہ 7 دہائیوں سے اس کو حل نہیں کیا جا سکا. ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں جن کے مطابق کشمیر کے عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں. انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور جو لاہور میں روڈ میپ دیا گیا تھا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا، پاکستان اسی کو آگے لے کر بڑھے گا. دونوں ممالک نے اسلحے کی دوڑ میں بہت پیسہ اور بہت وقت برباد کیا ہے. یہ سارا پیسہ اگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو تو خطے میں امن بھی ہوگا اور پراسپیرٹی بھی آئے گی. اس کے حوالے سے اس کے علاوہ انہوں نے دیگر معاملات جن میں فلسطین کا معاملہ ہے اس پر بھی بات کی. سیریا کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی، اور خاص طور پر یہ بات کہی کہ پاکستان کو ایڈ نہیں چاہیے، پاکستان کو مارکیٹ ایکسیس چاہیے. ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، مشترکہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں امداد نہیں چاہیے. ان کی جو تقریر تھی، کیا پیغام تھا پوری دنیا کو، اس کے علاوہ اس میں آج ہم بات کریں گے جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری سے. چودھری صاحب، آپ نے تقریر سنی میاں نواز شریف صاحب کی، کیا کہتے ہیں آپ، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ایوریج تقریر تھی، اور میں سمجھتا ہوں مجبوری تھی نواز شریف صاحب کی کہ ان کو دنیا کو ایکسپلین کرنا پڑا کہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے وہاں پر پاکستان جو دنیا کے لیے کنسرن بھی ہے، پاکستان کے معاملات، اندرونی مسائل بھی دنیا کے لیے کنسرن ہے، جو بیرونی سوچ ہے پاکستان کی وہ بھی کنسرن ہے. تو اس کے بارے میں پاکستان کیا ایکسپلینیشن دے سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک ایکسپلینیشن تھی جو پاکستان نے دی، پاکستان کے وزیر اعظم نے دی. کیا پاکستان کو وزیر اعظم کو دنیا کو ایکسپلین کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے جہاں پاکستان کے بارے میں اتنے کنسرنز ہیں پچھلے تقریباً 10-12 سال سے جو زیادہ ابھر کے سامنے آئے ہیں، اور جو پاکستان کی اندرونی فریلٹی، کمزوری جسے کہتے ہیں، وہ نظر آئی ہے، تو اس کے بارے میں شاید یہ ایکسپلینیشن دینی اس وقت کسی نہ کسی حد تک بنتی تھی، اور وہ انہوں نے دی. لیکن کیا پاکستان کے وزیر اعظم کو آئندہ کے لیے اور کیا اس پوزیشن پہ کھڑے ہونا چاہیے؟ نہیں. پاکستان کی جو ریاستی کمزوریاں ہیں ان کی وجہ سے آج پاکستان کا وزیر اعظم وہاں پہ ایک بہت ہی ڈیفینسو پوزیشن پہ نظر آیا. 2-3 چیزیں میں کہوں گا. کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بے شک اس کا ذکر کیا، اور وہ ایک اپنی کانسٹیٹوئنسی کو پاکستان کے اندر اس کو سیٹسفائی کیا. لیکن اگلے ہی سانس کے اندر وہ منموہن سنگھ صاحب کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ میرے مذاکرات ہیں، میں دیکھنا. وہ ایک پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام کے حساب سے تو ٹھیک تھا، لیکن منموہن سنگھ کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہونی ہے اس کے ساتھ ان نیسیسریلی بہت ساری امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ سے، اسپیشلی اس لیول سے جہاں پر وہ دنیا کو ایڈریس کر رہے تھے. کیونکہ منموہن سنگھ صاحب کے پاس کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے کچھ دینے کے لیے پاکستان کو. وہ تو اس امید میں ہے کہ ہمیں پاکستان کیا دے گا تاکہ کانگریس کی انٹرنلی الیکشن کے اندر پوزیشن بہتر ہو جائے، اور وہ یہ ثابت کر سکیں کہ جی ہم نے پاکستان سے دیکھو یہ کروا لیا تاکہ بی جے پی کے مقابلے میں اگلے سال کے الیکشن پوزیشن بہتر ہو جائے. سیریا کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گئے، لیکن ایک طرح سے اس طریقے سے بات کی جو کہ دنیا کی جو ڈومینیٹنگ پوزیشن ہے، جو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ کی پوزیشن کو بڑی حد تک انہوں نے تھوڑا سا اس کو جسٹیفائی کیا کہ وہاں پہ بات چیت کے ذریعے معاملات کریں، اپنی بھی پوزیشن کلیئر کی. لیکن شہزاد صاحب، جو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ وہ جو ایک انٹرنیشنل کنسنسس کی جو پالیسی ہے اس کو وہ آگے لے کے جائیں گے، اور آل پارٹیز کانفرنس جو پاکستان میں ہوئی ہے، جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اس پر بھی اعتماد پر انہوں نے لیا پوری دنیا کو. لیکن اس پر کامنٹ چاہوں گا کہ جو ہمارا ایک سٹانس ہے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا، اس پر تو وہ قائم رہے. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا ابھی بھی پاکستان سمجھتا ہے یہ اس کا حق ہے. 2 چیزیں دیکھیے، آپ نے پہلے ٹیررزم کی بات کی، اور یہ بھی ایکسپلینیشن تھی نا دنیا کو کہ آپ تو کہتے ہیں 50,000 لوگ مر گئے، اور اس کے بعد اب آپ بات چیت کرنے جا رہے ہیں.
یہ ہمارے پاکستان کے اندر سوال ہے تو دنیا کے اندر بھی یہ سوال ہے، اور خاص طور پہ بہت ساری قوتیں باہر بیٹھی ہیں جو کہتی ہیں پاکستان کو اس قسم کی بات چیت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سکسیسفل، لیکن پاکستان کے سیاسی لیڈرشپ کا یہ ڈیسیجن ہے اور اس لیے ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے، ایک پیس کو ہمیں ڈائیلاگ کا شہزاد صاحب آپ کو روکوں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔ شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ شاید کمزوری کی پوزیشن پر ہیں اس وقت پاکستان، اپنی جو ریاستی کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے، اس لیے وزیر اعظم وہاں پر ایک کمزور وزیر اعظم نظر آ رہے تھے۔ ناظرین یہاں پر ہم بریک لیں گے، لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے امریکی برطانیہ کے جریدے اکانومسٹ کی اس رپورٹ کے بارے میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی سیاستدان ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے، گفتگو کریں گے جناب پرویز رشید صاحب سے، وفاقی وزیر اطلاعات سے، اور ان سے یہ سوال کریں گے کہ جو آج وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو آرمی چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن ان کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، اس حوالے سے ہم نے فیصلہ نہیں کیا۔ اب لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک۔ برطانیہ کے جریدے اکانومسٹ نے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان کمزور ہیں، وہ جو دہشت گردی ہے اس کی کھل کر مذمت نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان ڈرپوک ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ جو پشاور کا بلاسٹ ہوا اور جو پچھلے چند دنوں کے واقعات ہیں اس سے نواز شریف صاحب کی یہ خواہش کہ مذاکرات ہوں طالبان کے ساتھ شاید وہ مشکل پوری ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد فوجی آپریشن کی سپورٹ کرے گی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک انصاف کے رہنما عمران خان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملیٹنسی کی اصل وجہ افغانستان میں امریکا کی مداخلت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ طالبان کے بارے میں کوئی اشتعال انگیزی میں نہیں الجھنا چاہتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان ناراض ہوئے تو انہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے، انہیں ریموو کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز بھی پنجاب میں جو انتہا پسند ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی کیونکہ ان سے وہ خوفزدہ ہیں، پاکستانی سیاستدان اس وقت خوفزدہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا میں جو یہ ملیٹنسی ہے اس کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں کوئی ان کو چیلنج نہیں کرتا، اور پھر پاکستان میں اس قسم کی تھیوریز کی کمی نہیں ہے کہ جو بھی خرابی ہو وہ CIA، اسرائیل اور امریکہ کو بھارت کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ پاکستان میں فوجی آپریشن کو عوامی حمایت حاصل ہو۔ اس ساری صورتحال پر کہ کیا واقعی پاکستانی سیاستدان ڈرپوک ہیں اور کیا واقعی پاکستانی میڈیا میں ان لوگوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا جو مختلف قسم کی تھیوریز پیش کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے دنیا اخبار کے گروپ ایڈیٹر جناب نذیر ناجی صاحب، اور ان کے ساتھ ہوں گے جناب ضیاء الدین صاحب جو ایکسپریس ٹریبیون کے گروپ ایڈیٹر ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اعجاز چودھری صاحب جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ میں سب سے پہلے اعجاز چودھری صاحب کی جانب چلتا ہوں، ان کا کامنٹ لیتا ہوں اس بات پر۔ چودھری صاحب، اکانومسٹ تو یہ کہتا ہے کہ عمران خان بہت ڈرپوک ہیں اور وہ صرف اس لیے دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے کیونکہ اشتعال انگیزی اگر طالبان کے ساتھ ہوئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ شکریہ سمیع ابراہیم صاحب، میں آپ سے صرف یہ چاہوں گا کہ مجھے بات ذرا مکمل کر لینے دیجیے گا۔ عمران خان بہادر ہیں یا ڈرپوک ہیں، وہ امریکہ کے بارے میں جو موقف گزشتہ 12 برس سے رکھتے ہیں سر منہ اس میں کبھی انہوں نے تبدیلی نہیں کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر امریکہ سے بڑا زبردست نہ کوئی ملک ہے، اور جتنی تباہی امریکہ نے دنیا کے اندر پھیلائی ہے بالخصوص مسلم دنیا سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یعنی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ اس نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس لیے یعنی عمران خان کسی صورت میں بھی اس بات کے مترادف نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ 4 برس مشرف کی حکومت کے اور 5 برس پیپلز پارٹی کی حکومت پہ ہم ایک پالیسی کو لے کر چلتے رہے ہیں، اور ہم اس وار آن ٹیرر کو اپنی جنگ قرار دے کر پوری طرح اس میں انوالو رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں کہ ملٹری مائٹ سے اسے ختم کر دیا جائے۔ پاکستان کے لوگوں نے 11 مئی کے انتخابات میں ہمیں تو اس لیے ووٹ دیے کہ پاکستان کے اندر کوئی امن کی صورت جو ہے وہ قائم کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں 9 ستمبر کو ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور پاکستان کی جو
मुख्तदर कुव्वतें हैं, फ़ौज है, एजेंसियां हैं और तमाम सियासी पार्टियों ने उसमें शिरकत की और सब एक ही पेज पे नज़र आए और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के अमल को शुरू किया जाए, गिव पीस अ चांस। इसमें तहरीक इंसाफ तन्हा नहीं है, तहरीक इंसाफ सिर्फ ये इस वक्त महसूस कर रही है कि जो होमवर्क किसी नेगोशिएशंस के लिए होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पाया है। जो आलमी बरादरी को गुज़श्ता 8-10 बरस से हम ये साबित नहीं कर सके, उन्हें बावर नहीं करा सके कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। यही तहरीक इंसाफ इस वक्त ये समझती है कि हम वो काम जो हमें करना चाहिए था, 9/11 में हम शरीक नहीं थे, हम में से एक पाकिस्तानी भी नहीं था। एजाज साहब हमारे साथ ही रहिए, मैं यहाँ पर ज़ियाउद्दीन साहब की जानिब जाऊंगा। मेरी बात नामुकम्मल रह गई। जी इरशाद। यानी हम किसी सूरत में भी इस जंग के वजह से यहाँ फंसे हुए नहीं हैं। अगर कोई लेगेसी अफगान जिहाद की है तो वो भी अमेरिका की वजह से है, तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की वजह से नहीं है। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब तक एजाज साहब ये बात तो समझ में आ गई, मसला ये है कि आप मिलिटेंसी की जो दहशतगर्दों की कार्रवाइयां हैं उनकी मजम्मत नहीं करते और रोजाना करते हैं, ये डरपोकी की वजह से नहीं करते। समी इब्राहिम साहब रोजाना करते हैं। ठीक है, आपको क्यों मुझे नहीं समझ आती कि क्यों समझ नहीं आती कि इमरान खान जब ये कहते हैं कि पॉलिसी को तब्दील करके एक दफा देख लिया जाए। अभी तो 9 सितंबर को चंद दिन गुजरे, 18 रोज हुए हैं और हम समझते हैं कि एक तरफ 50,000 लोग 9 सितंबर से पहले हमने कुर्बान कर दिए, $100 अरब से पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हो गया। बिल्कुल आपका पॉइंट हो गया। मैं यही बात जनाब ज़ियाउद्दीन साहब से की तरफ चलता हूं और समझने की ये उनसे कोशिश करते हैं। ज़िया साहब, ये जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तानी सियासतदानों की कमजोरी के हवाले से बात की गई है, मिलिटेंट्स के हवाले से, आपकी क्या राय है? देखिए, ये इशू जो है ये ब्लैक एंड वाइट में आप बात इस पर नहीं कर सकते। जो इकोनॉमिस्ट ने जो अपना एनालिसिस जो दिया है वो जाहिर है कि वो इन्हें एट ए डिस्टेंस वो हैं, उन्हें तो इन्हें इस मुल्क के सिलसिले में एक दूर से उन्होंने देखा है जो कुछ भी यहाँ हो रहा है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमारे सियासतदान वाकई इन्हें डरपोक हैं। वो इस तरह से कि अगर आपको याद है 11 मई के इलेक्शन से पहले इन दहशतगर्दों ने कहा था कि MQM पीपल्स पार्टी और ANP को हम इलेक्शनरिंग करने नहीं देंगे। तो इस पे ना इमरान खान ने कुछ कहा ना नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहा, दोनों खामोश रहे। इससे मुझे लगा कि या तो वो डर गए कि अगर वो इन्होंने इसकी मजम्मत की तो दहशतगर्द उनके खिलाफ भी हो जाएंगे। तो ये एक सियासी जिसको कहते हैं ना खामोशी इख्तियार की उन्होंने, वहाँ पर तक तो लगता है कि वो डरपोक थे। दूसरी तरफ ये कि यहाँ इलेक्शन में उन्हें जो वोट मिले हैं वो इसी बेसिस पे मिले हैं कि वो दहशतगर्दों से बात करना चाहते थे। अगर इलेक्शन के बाद अगर वो अपनी ये जो पोजीशन अगर चेंज करते तो हम नहीं, आप ये कह सकते थे कि भाई ये तो गलत काम किया इन्होंने, इलेक्शन तो इन्होंने जीता है दहशतगर्दों के से बात करने के लिए, और अब इन्होंने अब इलेक्शन के बाद ये अपनी पोजीशन से फिर गए। तो ये इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि दोनों नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब जो दहशतगर्दों से बात करना चाह रहे हैं वो जहाँ तक उनके इलेक्शन उनको मैंडेट मिला है उसके बेसिस पे तो वो सही है। लेकिन मसला ये है कि बात किससे करें। इन्हें सबको पता है कि दहशतगर्द एक नहीं है, उस 72 फ़िरक़े हैं, 72 जमातें हैं। अभी एक जमात ने, एक फैक्शन ने कह दिया कि हम बात ही नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं कि हम शरीयत की बात करते हैं, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। अब उन्हें ये नहीं पता है कि हमारे यहाँ शरीयत कोड भी है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी है, जिसका काम यही है कि हर कानून को हमारे मुल्क में शरीयत के बराबर। ज़ियाउद्दीन साहब, मैं इसी इशू पर ये जो मामला है इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट का, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, लेकिन मैं नज़ीर नाजी साहब का कमेंट लेना चाहता हूं। नाजी साहब, इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि जो मीडिया के अंदर जो राइट विंग एलिमेंट है उनको रेयरली चैलेंज किया जाता है, और फिर जो पाकिस्तान में तमाम खराबी है वो एक साजिश के तहत ये बयान कर दी जाती है कि इसके पीछे इसराइल, CIA और भारत का हाथ है। आप एग्री करते हैं इससे? जी, ये तो पुराने नुस्खे हैं
جو ہمیشہ سے آزمائے ہیں رائٹسٹ لوگوں نے، ان کے پاس بندے ٹکے جواب ہوتے ہیں، اور جہاں بھی کہ یہود ہنود اور امریکہ بھی شامل ہوا ہے اس فہرست میں 70 کے بعد۔ 60 کے عشرے میں امریکہ ان کا بہت محترم اور لیڈر تھا، اور اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں بھی یہ جتنے ہمارے رائٹسٹ ہیں یہ اخوان جہاد کے حامی تھے، اور امریکہ سے جو ڈالر اور اسلحہ آتا تھا اس وقت وہ خالص اسلامی تھا، اس وقت جہاد کے لیے جائز تھا۔ اب چونکہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس لیے اب انہیں امریکہ بھی برا لگنے لگا ہے۔ لیکن کچھ پتہ نہیں، کل پھر امریکہ اگر طالبان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیتا ہے وہاں افغانستان میں، تو پھر امریکہ کے اسلحہ اور ڈالر دونوں جائز ہو جائیں گے، حلال ہو جائیں گے۔ تو ان کی تو بات چھوڑیے، لیکن ایک بات ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کی تاریخ کو جس طرح دیکھتے ہی دیکھتے اس کا حلیہ بگاڑا ہے، اور آج کا جو نوجوان ہے جو پڑھتا ہے اس مسخ شدہ تاریخ کو، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا بیچارے کو کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا۔ اور آج کل انہوں نے پاکستان کے جو مختلف نظریات بنا کے پیش کر دیے ہیں، اس طرح کنفیوز کر دیا ہے ہماری قوم کو کہ جو حالت آپ اپنی لیڈرشپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اسی تشریح پاکستان کے قیام کے سلسلے میں جو تھی، اور اسی تصور کو جو ان لوگوں نے رائج کیا ہے پاکستان کے جو قیادت تھی پوری، اس کے رخصت ہونے کے بعد، اس کی وجہ سے آج کنفیوژن پھیلا ہوا ہے۔ آج آپ کے بچے کو پتہ نہیں ہے پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، نظریہ پاکستان نامی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے یہ جس سے پوچھے اس کی تشریح الگ الگ کرے گا۔ اسی طرح سے پاکستان کے جو اصل مقصد تھا بنانے کا، وہ عوام کی فلاح تھی، مسلمانوں کی جو مسلم قومیت ہمیشہ کہی گئی اور قائد اعظم کی تقریروں پہ تحریروں پہ مسلم قومیت کی بنا پر تھا، فرقوں کی بنا پر نہیں تھا۔ اب کیا ہے، اب مثلا یہ طالبان جو ہیں یہ فرقہ پرستی کا ایک ایسا اظہار ہیں جس نے ہمیشہ قوموں کو برباد کیا ہے۔ یہاں پر اب شیعہ فرقے پر حملے کیے جاتے ہیں، دوسرے مسلک پر حملے کیے جاتے ہیں، اب عیسائیوں پر بھی حملہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں انہیں بھی تنگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان ایسا تو نہیں تھا۔ اب جو پاکستان بنا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ جو نکلے ہیں افغان جہاد کے اندر سے مختلف قسم کے دہشت گرد مسلح گروہ، اب یہ اپنے اپنے فرقہ وارانہ اسلام کو لے کر مسلط ہونا چاہتے ہیں ملک پر، اور ایک دوسرے کو ہی مار رہے ہیں، اور پاکستانی عوام کو ہی مار رہے ہیں، پاکستانی فوج پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو سکے؟ مذاکرات کو طالبان نے جس طرح لیا ہے صرف وہی صحیح سمجھے۔ ہمارے جو لوگ ہیں مذاکرات کے حامی اور اپنے آپ کو حب الوطن کہتے ہیں، انہوں نے آج جواب سن لیا ہوگا محمد ایجنسی کے ایک طالبان تنظیم کا، ابھی ضیاء صاحب نے ذکر بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، یہ آئین کی بات کرتے ہیں۔ اب ان سے شریعت کی بات کریں تو کون سی شریعت؟ 10 شریعتیں لیے پھرتے ہیں وہ اپنی الگ الگ، تو ان سے بات کیا کی جائے؟ تو انہوں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ جو ہے اس کو ہم نے ڈرا دیا ہے، اب وہ جھک رہی ہے، اس لیے حملے تیز کرو۔ جب سے مذاکرات کی پیشکش آئی ہے انہوں نے حملے تیز کر دیے، اور وہ مزید تیز کریں گے، کیونکہ اس مذاکرات کی پیشکش کو انہوں نے پاکستان کی کمزوری پر محمول کیا ہے۔ جی ہمارے ساتھ رہیے، ناجی صاحب بھی، ضیاء الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اعجاز چودھری صاحب بھی۔ بڑا اہم موضوع ہے، وقت ایک بریک کا، اور اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے برطانوی جریدے اکانومسٹ کی اس پاکستان کے بارے میں ایک رپورٹ کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر انتہا پسندوں کے خلاف آپریشن کیا گیا تو شاید پاکستان کی ایک بڑی آبادی اس کی حمایت نہ کرے۔ ضیاء الدین صاحب، آپ اس نوشن سے، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اگر آپریشن ہو، اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، تو جو پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ اس آپریشن کی مخالف ہوگی؟ دیکھیں، آپریشن کا جب کبھی کوئی بات کرتا ہے تو ان کے ذہن میں سوات آپریشن کو رکھنا چاہیے۔ جب سوات کو طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تھا تو ایک اے پی سی ہوئی تھی،
اور اس APC میں ریزولوشن پاس ہوا تھا اور فوج کو کہا گیا تھا کہ طالبان کو سوات سے نکال دیا جائے. تو وہ آپریشن ہوا اور فوج نے اس کامیاب آپریشن کیا اور ان کو نکال دیا. لیکن اس وقت کیا سچویشن یہ ہے کہ فاٹا میں جو لوگ ہیں یعنی جو دہشت گرد ہیں وہ سویلین بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں. جیسے نارتھ وزیرستان کو لے لیں آپ. نارتھ وزیرستان میں اگر پاکستان کی فوج چلی جائے ٹینکس یا آرٹلری لے کر وہ پھنس جائے گی, کیونکہ اگر راستہ ہی اتنا مشکل ترین ہے کہ نہ ٹینک جا سکتے ہیں نہ آرٹلری جا سکتی ہے. اور دوسری بات اگر فوج چلی بھی گئی وہاں پر تو وہ وہاں جو دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں کے سویلین کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کرے گا اور اس میں جو نقصان ہوگا کولیٹرل وہ ڈرون سے زیادہ ہوگا. تو آپریشن میں ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے. اور پھر آپ فاٹا میں اگر چلے جائیں آپریشن کرنے کے لیے وہاں ہر ایک کی داڑھی ہے, ہر کوئی کرتا شلوار پہنتا ہے, ہر ایک کے فیچرز ایک ہی ہیں اور پھر ہر ایک کے پاس گن ہے. تو اس میں آپریشن کرتے وقت فوج کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھی اس میں طالبان کون ہے نان طالبان کون ہے. تو یہ آپریشن کے جب ہم کہتے ہیں آپریشن ہو, ہم اس وقت تک آپریشن نہیں کر سکتے جب تک کوئی فرنٹل قسم کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہ ہو. ہوا یہ ہے کہ یہ طالبان نے اپنے اثرات جو ہیں ہماری سویلین سوسائٹی میں یعنی تقریباً ٹروجن ہارسز بنا کے پیش کر دیے ہیں. یعنی ہمارے جوڈیشری میں بھی ان کے سمپیٹائزرز ہیں, ہماری فوج میں بھی ہیں, ہماری پولیس میں بھی ہیں, ہماری سول سروس میں بھی ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہیں. یہ اگر آپ اس سچویشن کو اس نظر سے دیکھیں تو بہت ہی کمپلیکس نظر آتی ہے سچویشن. آپریشن کرتے وقت جب تک انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے نا اپنا کام نہیں کریں گے, انفلٹریٹ نہیں کریں گے ان کو اور ان کے اصل جو کی لیڈرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, ان کو خلاقامہ نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی فرنٹل ایکشن جب تک سوات جیسی سچویشن نہیں ہوگی ہم نہیں کر سکتے. اچھا, میں اعجاز چوہدری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں نذیر ناجی صاحب کی جانب سے. یہ جو ضیاء الدین صاحب نے صورتحال بیان کی ہے یہ گراؤنڈ پر ہے, تو ان حالات میں اگر پاکستان آپریشن کا یا ان انتہا پسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا سوچتا بھی ہے تو نذیر ناجی صاحب یہ تو لاجسٹکلی ہمیں ایک بڑی پرابلم اس میں آئے گی. کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس حل ہے اس کا؟ جی ناجی صاحب آپ سے میں جاننا چاہ رہا تھا جواب اس کا. جی میرا خیال ہے ضیاء صاحب کو وہاں کی صورتحال کا پورا علم نہیں ہے. فاٹا کی فاٹا میں فوج آپریشن کر چکی ہے, بڑے کامیاب آپریشن کر چکی ہے. باجوڑ میں آپریشن ہوا ہے, وہاں پر لوگ جا کے دوبارہ بس گئے ہیں, وہاں سے نکال دیا گیا ہے. خیبر سے نکال دیا گیا ہے اور کئی جو ایجنسیاں ہیں وہاں سے ان کو نکال دیا گیا ہے. صرف نارتھ وزیرستان جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس پر بات ہے. اس کے لیے فوج آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ فیصلہ کریں, ہمیں حکم دیں, ہم کر کے دکھائیں گے. وہ کر کے دکھا چکے ہیں. جو اس کا جو نارتھ وزیرستان ہے اس میں غیر ملکی بھی ہیں اور وہاں کی جو آبادی ہے ان کو دہشت گردوں نے یرغمالی بنا رکھا ہے. اور جس دن پاک فوج نے آپریشن شروع کیا انہیں یوں سمجھیں کہ ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی پاک فوج کے. وہ بھی اس زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں. خاص طور پہ وہ جو غیر ملکی وہاں بیٹھے ہیں انہوں نے جو دہشت پھیلا رکھی ہے ہمارے جو قبائلی عوام ہیں ان کے خلاف, وہ تو اس سے خوش نہیں ہیں. یہ صرف مفاد پرست طبقے ہیں جن کے مختلف مفادات اس جو دہشت گردی ہے اس سے وابستہ ہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ بن چکا ہے, اس میں کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے. تو وہ جو حصے دار ہیں, وہ جو فائدے اٹھا رہے ہیں اس دہشت گردی کے کھیل میں, وہ ان کے حامی ہیں. جی اعجاز چوہدری صاحب مختصراً یہ بیان کیجیے گا, اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے, آج بھی پشاور میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا, یہ بیان کیجیے گا اب بھی آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ کسی کنڈیشن کے بغیر مذاکرات شروع کر دینے چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 8-10 برس سے یہ جو آپریشن کی کیفیت ہے یہ تو جاری ہے. میرا خیال ہے کہ آرمی جو ہے جو بھی ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہر جگہ آپریشن کر رہی ہے. جی 8-10 برس میں مشرف کے 6-7 برس شامل ہیں, معاف کیجیے گا. مشرف کے بھی 4 برس شامل ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی 5 برس شامل ہیں. جی تو یہ آپریشن تو ہو رہا ہے نا جی, لیکن عملاً صورتحال کیا ہے؟ عملاً صورتحال یہ ہے کہ 50,000 کے لگ بھگ پاکستانی جو ہیں اس میں کام آ گئے ہیں.
100 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। चुनाचे देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमन कायम करना है, वोट ही अमन के लिए हैं। हमें किसी तालिबान के फिलॉसफी से रत्ती बराबर इत्तफाक नहीं है। हर मरहले पे ये कहते हैं कि हम तो आईने पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं। और ये राय आमा का मसला नहीं है समी इब्राहिम साहब। राय आमा को अमन चाहिए, राय आमा को रोटी चाहिए, राय आमा को पीने का साफ पानी चाहिए, राय आमा को नौकरी चाहिए, उसे बिजली और जो फ्यूल है वो मुनासिब कीमत पे चाहिए। ये राय आमा का मसला कहाँ से आ गया? असल में मसला ये है कि हम अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त नहीं कर रहे। डायरेक्शन कैसे दुरुस्त होगी जब दुनिया को हम ये बताएं कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, और दुनिया हमारी हमायत के अंदर आए और आके ये फिर हो कि हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसियां और मौजूदा हुकूमत वो एक तरह सोचें। अगर फ़ौज इस तरह बहुत शुक्रिया जनाब एजाज चौधरी साहब, जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, नज़ीर नाजी साहब। नहायत अहम मामला है, लेकिन बहरहाल अब इसके आगे चलकर इस पर फैसला होगा कि पाकिस्तान के सियासतदान अब दोबारा क्या फैसला करते हैं इस हवाले से। लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब परवेज़ रशीद साहब से, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून जो है उसकी क़यादत मिलिटेंट्स के खिलाफ पंजाब में खौफजदा है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही। और जो वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि अब जब तक हथियार नहीं फेंकेंगे, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानेंगे तालिबान, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो APC में होने वाले फैसले का क्या बनेगा? लेकिन ये सब एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आगाज में हम जिक्र कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा की उससे खिताब करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अपने मसाइल को हल करना चाहता है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल जो एक मशहूर अमरीकी अखबार है, उसको इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि तालिबान को दहशतगर्दी की मजम्मत करना होगी, पाकिस्तान के आइन को मानना होगा, इसके बाद ही हम उनसे मुज़ाकरात कर सकेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान को हथियार भी फेंकना पड़ेंगे। एक और अहम सवाल जो उनसे किया गया वो था जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की रीअपॉइंटमेंट के हवाले से। उस पर भी नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि अभी हमने ये फैसला नहीं किया कि जनरल कियानी को एक्सटेंशन देंगे या नहीं। आज इस इंटरव्यू के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब परवेज़ रशीद साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, हमारे साथ हैं। परवेज़ रशीद साहब, बड़ा एक अहम और भी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं इस इंटरव्यू के साथ साथ। पहले मैं आपका ये कमेंट चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सियासतदान मिलिटेंट्स के साथ इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हैं, वो बुज़दिल हैं, और ख़ास तौर पर नून लीग जो है वो पंजाब में दहशतगर्दों या इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही कि वो भी कमज़ोर है और खौफजदा है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और बल्कि दुनिया के हर मुल्क को ये हक हासिल है कि वो अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए अपनी हिकमत अमली ख़ुद तय करे। वो किसी मैगज़ीन को तो तय नहीं करनी होती है। और दूसरी बात यह है कि जो इल्ज़ाम वो हम पर लगाते हैं, ख़ुद जहाँ से वो मैगज़ीन छपता है, उन्होंने भी दोहा में तालिबान के साथ बातचीत की है, तो क्या बुज़दिली का ताना वो अच्छा, अपनी अमरीकी हुकूमत। जनाब परवेज़ रशीद साहब, ये भी कहा वज़ीर आज़म ने कि जो तालिबान हैं उनको हथियार फेंकने पड़ेंगे, उनको पाकिस्तान के आइन को मानना पड़ेगा। तो पहला जो इलामिया था उसमें तो हमने ये नहीं देखा। देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने जो बातें कही हैं उनसे तो किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता, और ये सब बातें ऐसी हैं जो कि हमारे वजूद की ज़मानत देती हैं। तो अगर कोई हमसे बातचीत करना चाहता है तो हमारे वजूद को तो तस्लीम करेगा ना, उसके बाद ही उसके साथ बातचीत हो सकती है। एक और निहायत अहम मसला था जिस पर आप पहले बात कर चुके हैं। आपने ये कहा था कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो दोनों एक्सटेंशन नहीं चाहते, बड़ी मोतबर शख्सियात हैं, कुछ लोग उनको ड्रैग कर रहे हैं, और ये आपने बड़ी वजाहत से कहा था कि उनकी एक्सटेंशन नहीं हो रही। लेकिन आज जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने इंटरव्यू में ये जब पूछा मियां नवाज शरीफ साहब से कि क्या आप जनाब इशफाक परवेज़ कियानी को एक्सटेंशन देंगे या रीअपॉइंट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से अभी कुछ इस हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया मैं उसी को दुरुस्त समझता हूँ। अच्छा, एक और भी इस दौरे में परवेज़ रशीद साहब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो मुलाकात हो रही है मनमोहन सिंह की जनाब नवाज शरीफ से। आप समझते हैं कि इस वक्त जो दोनों ममालिक के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, ये मुलाकात इससे कोई बड़ा आउटकम, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू?
یہ تھوڑا بریک تھرو ہے کہ دونوں مل رہے ہیں. کافی طویل عرصے سے اس خواہش کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن حالات اور واقعات ایسی ترتیب اختیار کر جاتے تھے کہ دونوں ملکوں میں بات چیت جو ہے اس کا اس سطح پہ سلسلہ رک چکا تھا. تو اس سطح پہ دونوں کا ملنا آپس میں یہ بذات خود ایک بڑا بریک تھرو ہے. اچھا پرویز رشید صاحب، جو میڈیا کی جو رپورٹس ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فوجی آپریشن کیا گیا طالبان کے خلاف تو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس آپریشن کی حمایت نہیں کرے گی. تو پھر اگر آپریشن کا فیصلہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ سمی، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مفروضوں پر مبنی ہیں، اور بین الاقوامی دنیا جو ہے وہ مفروضوں پر مبنی اپنے تصورات جو ہے پیش کرتی رہتی ہے. ہمارے لیے یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایسے حالات کیوں پیدا ہونے دیے کہ دنیا اپنے مفروضے خود تراشے، پھر اپنے نتائج خود تراشے، اور ہمارے بارے میں خود ہی گمراہ کن قسم کی باتیں جو ہیں وہ بھی لکھتے رہیں. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے بحیثیت قوم کے، اور پاکستان نے اس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے. ابھی دیکھیں کراچی میں پاکستان کی ساری سیاسی قیادت متفق ہو کے اقدامات کر رہی ہے. دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کی ساری سیاسی قیادت، سول سوسائٹی، میڈیا سب اکٹھے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے. اس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی حکمت عملی اختیار کی جائے گی سب اس کی حمایت کریں گے. ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں، دنیا ہمارے بارے میں مفروضے قائم کرنے اور نتائج اخذ کرنے خود بخود چھوڑ جائے گی. اچھا، آپ نئی حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں، یہ بیان کیجئے کہ اگر یہ فیصلہ کیا حکومت نے کہ آپریشن ہی کیا جائے گا تو پھر کیا کوئی دوبارہ اے پی سی ہوگی، دوبارہ سیاستدانوں کا ایک اجتماع آپ کریں گے؟ ابھی وزیر اعظم صاحب جب پاکستان تشریف لے آئیں گے تو یقیناً جو فیصلے کیے گئے تھے ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ پیش رفت جو ہوتی ہے ان کا ضرور جائزہ لیا جائے گا، اور اس جائزہ لینے کے بعد جو اگلے اقدامات کرنے ضروری ہوں گے وہ بھی کیے جائیں گے. اچھا پرویز صاحب، میں جو آخری سوال ہے اپنا وہ میں بلوچستان کے حوالے سے کروں گا. وہاں پر زلزلہ آیا اور وزیر اعلیٰ صاحب جو آپ کی جماعت کے حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی فوری طور پر واپس نہیں آئے. بہرحال اب واپس پہنچ تو چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گفتگو میں تو آپ کی بہت پریورٹی ہے بلوچستان، لیکن نہ وہاں پر کوئی کابینہ بنی ہے، اور بہت مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں. جو ریلیف میں بھی لوگ لے کے جا رہے ہیں ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں. دیکھیے، اس زلزلے میں فوراً ایک تو یہ ہے کہ زلزلہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کا پہلے سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا. آج تک دنیا کی جدید ترین سائنس بھی اس کے بارے میں پیشن گوئی نہیں کر سکی. جیسے ہی زلزلہ آیا فوراً ہی اقدامات جو ہیں شروع کر دیے گئے. سب سے پہلا کام ہوتا ہے ریلیف کا، سب سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کا کام پہلا کام ہے. جیسے ہی زلزلہ آیا، مکانات گرے تو ریسکیو کا کام تو اسی وقت شروع کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے دنیا کو معلوم ہوتا تھا کہ کتنے ہلاک ہوئے اور کتنے زخمی ہوئے ہیں. یہ فگرز کہاں سے آ رہے تھے؟ یقیناً یہ ان لوگوں کی طرف سے آ رہے تھے جو ریسکیو کا کام کر رہے تھے. دوسرا کام ہے ریلیف دینے کا. آج میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا ہے کہ ٹرکوں کے ٹرک لائنیں لگا کر کھڑے ہیں، جس میں خیمے بھی ہیں، جس میں ادویات بھی ہیں، جس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے. یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ چونکہ علاقہ بہت بڑا ہے، دور دراز کا ہے، انتظامی مشینری وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اس کی تقسیم کے کام میں کچھ تاخیر ضرور ہو رہی ہے، لیکن کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. 2 وفاقی وزراء قادر بلوچ صاحب اور جام کمال صاحب فوراً وہاں پہنچ گئے تھے. آج چیف منسٹر پنجاب گئے، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب گئے، سندھ کے چیف منسٹر وہاں تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پہ تھے. تو پوری پاکستانی قوم جو ہے، پوری سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنے تکلیف میں مبتلا بھائیوں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ان پاکستانی بھائیوں کو ان کے گھروں میں آباد کریں گے فوراً. بہت شکریہ جناب پرویز رشید صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً جب وزیر اعظم نواز شریف وطن واپس پہنچیں گے تو دہشت گردوں کے ساتھ جو نبٹنے کی حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے ایک دوبارہ کانفرنس ہو سکتی ہے، دوبارہ صلاح مشورہ سیاستدانوں کے درمیان ہو سکتا ہے. اور جناب اشفاق پرویز کیانی کی ایکسٹینشن کے بارے میں جو نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ابھی
فیصلہ نہیں کیا گیا ان کو ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں۔ پرویز رشید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں وہی درست ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اب اگلے ہفتے سوموار کو آپ سے ملاقات ہوگی نئی ٹاپ سٹوری میں، نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔